حج 2025 کی ادائیگی کے لیے تلنگانہ سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ عازمین حج کا 7واں قافلہ تلبیہ کی گونج میں حج ہاؤس نامپلی سے حج کے لیے مقدس سفر کے لیے روانہ ہوا، جس میں 259 عازمین حج شامل تھے۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے نہایت ہی روحانی اور پرکیف ماحول میں روانہ ہوا۔ عازمین حج کے رخصتی کے وقت لبیک کی اجتماعی صداؤں کے ساتھ ایک پرجوش اور ایمان افروز مناظر دیکھا گیا، جو حیدرآباد کے امیگریشن پوائنٹ حج ہاؤس نامپلی پر دیکھنے کو ملا۔ یہ قافلہ 13 مئی 2025 کو حج ہاؤس نامپلی سے باقاعدہ طور پر حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی و حافظ پیر خلیق احمد جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء تلنگانہ نے سبز جھنڈی دکھا کر وداع کیا۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی حضرت سید خسرو پاشا نے عازمین حج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک 1957 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، اور کہا کہ مدینہ عازمین حج اپنے اس سفر مقدس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا دامن تھام کر رکھے اور کسی بھی قسم کی بے ادبی و شکایت سے اجتناب کرے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ حاجی واپسی پر اپنے ساتھ سونے کے زیورات اور الیکٹرانک ساز و سامان ہرگز نہ لائے، ورنہ کسٹمز میں مشکلات درپیش ہوں گے۔ رخصتی کے موقع پر عازمین کے اہل خاندان، حج کمیٹی کے عہدیداران اور دیگر محبان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بہت سے لوگ اپنے عزیزوں کو الوداع کہتے ہوئے جذبات سے مغلوب نظر آئے۔ حافظ پیر خلیق احمد جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء تلنگانہ مفتی یونس قاسمی کریم نگر نے حج اور حج کی سعادت اور ادائیگی پر بیان کیا۔ مفتی الیاس احمد حامد قاسمی رکن تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ڈپارچر ہال میں منعقدہ وداعی تقریب کی کارروائی چلائی۔ جناب خواجہ کلیم الدین صدر جمعیت العلماء تلنگانہ نے دعا پر اس تقریب کا اختتام عمل میں لایا۔ اس موقع پر جناب محمد مجیب الدین محمد لائق ارکان تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، جناب سجاد علی ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی، جناب عرفان شریف AEO حج کمیٹی، جناب خواجہ نصیر الدین ماسٹر ٹرینر موجود تھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے کئی سال اپنے زندگی کے مدینے میں گزارے ہیں۔ آپ جب واقعہ آپ لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ امام مالک جب بھی مدینے کے گلیوں میں چلتے تو بیچ میں سے نہیں چلا کرتے، بازو سے اپنی پیٹھ دیوار کو رگڑ کے چلتے تھے، بیچ گلی میں سے نہیں چلتے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ بازو سے کیوں چلتے ہیں، بیچ میں سے کیوں نہیں چلتے؟ امام مالک فرماتے ہیں بیچ میں سے ہو سکتا ہے میرے آقا کا قدم پڑا ہو، اس قدم میں اپنا قدم ڈال دوں تو میں بے سمجھوں گا اس کو۔ یہ امام کا یہ عقیدہ تھا۔ آپ نے اتنے سال آپ نے زندگی گزاری، جب بھی آپ کو حاجت ہوتی تو آپ مدینے کی باؤنڈری باہر پر چلے جاتے، ایک پاؤں اپنا مدینے کی زمین پر رکھ کے دوسرا بارڈر کے باہر رکھ کر آپ جو ہے پانی دھوتے تھے۔ تو آپ فرمایا میں اپنی موت مدینے کی سرزمین پہ ہی چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں مدینے کی سرحد کے باہر چلے جاؤں اور میرا دم نکل جائے۔ تو ہمارے امام کرام کا عقیدہ، ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ، ہر مسلمان کا زندگی میں خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ سے حج ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نظارہ مل جائے۔ سرکار نے فرمایا جو کوئی میری مزار کی زیارت کرے گا وہ گویا کہ ایسا ہے کہ زندگی میں اس نے مجھے اپنی زیارت کی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی۔ بہرحال حضرات وقت ہو رہا ہے کہ خاص باتیں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں۔ واپسی کے ٹائم پر آپ لوگ الیکٹرانک آئٹمس نہ لائیں، سونا خرید کے نہ آئیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ چیک ہوتا ہے، جتنا پہن کے جا رہے ہیں اتنا ہی لے کے آئیے۔